آج ملتان میں جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس تھا، ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آج ہم نے ملتان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو ریویو کیا، اور آپ کو یہ جان کر اطمینان ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی یوٹیلائزیشن پہلے بہت کم تھی، ہم نے اس کو ڈپارٹمنٹس کو متحرک کیا، اور اس وقت ہمارے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اور جو پروجیکٹ جن پہ ایلوکیشن ہو چکی ہے 50% یوٹیلائزیشن ہو چکی ہے، جو کہ ماضی کے مقابلے میں آپ اگر پچھلا ریکارڈ ملاحظہ کریں تو بہت بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک نمبر 2، آج میں نے خاص طور پر زحمت دی تھی محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ کو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے پروگرام کو، احساس پروگرام کو ہیڈ کر رہی ہیں، اور اس میں بے پناہ اسکیمیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی عوام الناس کو اور عوام الناس کے اس طبقے کو جس کو ہم مارجنلائز طبقہ کہتے ہیں، محروم طبقہ کہتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کام کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اس پہ آج انہوں نے ہمیں بریف کیا، جو ان کے مختلف پروگرامز ہیں، ان کے 16 پروگرامز ہیں جن کو یہ اوورسی کر رہی ہیں، لیکن آج ہم نے ان سے 3 پروگرامز پر رہنمائی اور گائیڈنس اور جو ان کی پروگرس ہے ملتان ضلع سے متعلقہ، اس سے ہم نے آگاہی حاصل کی۔ ایک ہے ان کا احساس کفالت پروگرام، جس میں اس وقت پاکستان میں 80 لاکھ کنبوں کو مستفید ہونا ہے اس پروگرام کے ذریعے، اور ملتان میں ابھی جو انہوں نے ہمارے سامنے اعداد و شمار رکھے ہیں 1,60,411 فیملیز احساس کفالت پروگرام سے مستفید ہو چکی ہیں۔ انہوں نے آج ہمیں بریف کیا احساس جو وظیفہ ہے، وظائف ہیں ایجوکیشن کے، اس پر ایک اسکیم شروع کی گئی ہے جس میں کہ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک بچوں کو وظیفوں کا مستحق قرار دیا گیا ہے، اور ایک بڑا الیبوریٹ پروگرام ہے جس میں انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہلی سٹیج میں 1 کروڑ بچہ ایسا ہے، بچہ اور بچی جو اس احساس وظیفہ پروگرام سے مستفید ہوگا۔ اس میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ملتان میں 91,000 ایسے ہیں جو اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں، اور انڈر گریجویٹ لیول پر 5,087 ایسے کیسز ہیں جن کو وظیفہ مل چکا ہے۔ تیسرا، انہوں نے ہمیں بریف کیا جو ان کا ہے احساس راشن پروگرام۔ اس احساس راشن پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ ملتان کی کس کس یونین کونسل میں، شہر اور دیہات میں اس کا نفاذ کیا جائے گا، اور تقریباً میں ایک موٹی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، ہر یونین کونسل میں تقریباً 20 ایسے کریانہ سٹورز ہوں گے جہاں احساس روشن پروگرام جس کا نفاذ ہو رہا ہے، اور وہی گلی محلے کے لوگ وہاں اس سے مستفید ہوں گے۔ اس میں ہم نے مہنگائی کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے 3 آئٹمز پر توجہ دے رہے ہیں۔ ایک، لوگوں کو آٹا، جو مستحق لوگ ہیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو ہم آٹا سستا دیں، اور بازار کے مقابلے میں اس پروگرام کے ذریعے ان کو 22 روپے فی کلو سستا آٹا دستیاب ہوگا ان احساس کریانہ سٹورز سے۔ اسی طرح دالیں جو ہیں
وہ 55 روپے فی کلو گرام جو ہے ان کو سستی دستیاب ہوں گی. اور تیسرا آئٹم جو اس پہ ابھی اس کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ہے خوردنی تیل, اور وہ 105 روپے فی کلو جو ہے وہ سستا پرووائڈ کیا جائے گا اس پروگرام کے ذریعے. انشاءاللہ اس میں مزید امپرومنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا. جو لنگر خانے ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو پناہ گاہیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ملتان کا جو بس سٹینڈ پہ لنگر خانہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پناہ گاہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ نشتر ہسپتال میں دور افتادہ لوگوں سے غریب مستحق لوگ آتے ہیں, ان کے مریض داخل ہوتے ہیں, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی, تو ایک نیا وہاں پناہ گاہ بنائی جا رہی ہے اور اس کا کام کا آغاز ہو گیا ہے, اور 350 لوگ اس میں رہ سکیں گے فری آف کاسٹ, جن کے پاس اپنا رہنے کا نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی مکان ہے اور نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ بلا سود قرضہ جات کا جو پروگرام ہے جس کا انہوں نے آغاز کیا ہے, ملتان میں اس وقت 52,704 کنبے ایسے ہیں جو اس سے مستفید ہو چکے ہیں, اور یہ ابھی شروعات ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور بہتری آئے گی. آپ نے ہمیں یہ بھی بریف کیا جو کہ بنیادی طور پر منسٹری آف ہیلتھ کے نیچے آتا ہے پنجاب کی, وہ ہے صحت سہولت کارڈ. آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم نے پچھلے دنوں میں لاہور میں گورنر ہاؤس میں اس کا افتتاح کیا اسکیم کا, اور اب پنجاب میں ایک صحت سہولت کارڈ کی اسکیم کا نفاذ کیا جا رہا ہے, اور یہ یونیورسل ہوگا, بلا امتیاز ہوگا, بلا تفریق لوگوں کو سہولت دی جا رہی ہے, اور ایک اس کارڈ پر فی کنبہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے اس کی ہیلتھ انشورنس کی جائے گی, اور وہ اس کارڈ کے ذریعے اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے وہ جو نامزد کردہ ہسپتال ہوں گے وہاں جا کے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے. 1268 ایسے پروسیجرز ہیں جو اس میں جس سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں, ان کو سہولت مل سکتی ہے. ان کی تفصیلات بھی انہوں نے بتائیں, اور جو اسٹیٹ لائف کے ساتھ ان کا جو ہے ان کے وہاں جو نمائندہ تھے وہ بھی موجود تھے. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے آج ملتان کے مختلف اور پروجیکٹس جو ہیں ان کو بھی دیکھا, اور کچھ ایسے پروجیکٹس جو ملتان میں جن کا آغاز ہوا ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو کہ اور ضلعوں سے کسی حد تک میں سمجھتا ہوں مختلف ہے. مثال کے طور پر تکلیف آ رہی تھی کہ جی جو سرکاری اسپتال ہیں بی ایچ یو لیول کے, آر ایچ سی لیول کے, تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں, وہاں کئی دفعہ لوگ جاتے ہیں تو ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے, ادویات نہیں ہیں. تو اس کے لیے اب ایک نیا پروگرام ڈپٹی کمشنر نے اس کو اوورسی کر رہی ہیں, وہ اس کا نفاذ کر دیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے, اور پچھلے 13 دنوں سے اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے اور اس کو وہاں ڈاکٹر یا دوائی نہیں ملتی تو وہ ایک نمبر ہے, اس پہ وہ ڈائریکٹ ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کر سکتا ہے, اور وہ ایم ایس یا متعلقہ کسی ذمہ دار افسر سے رجوع کر کے اس کو آن دا اسپاٹ مسئلے کو حل کرتے ہیں. اس سے یہ کہتے ہیں نا گڈ گورننس کا کانسیپٹ جو ہے اور لوگوں کی خدمت کا وہ اس میں ایک عنصر جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے. اسی طرح ملتان شہر میں آپ نوٹس کریں گے کہ سرکاری پیسوں سے نہیں, ملتان کے مخیر حضرات کی مہربانی سے, ان کی توجہ سے کچھ ایسے بیوٹیفیکیشن کے پروگرامز شروع کیے گئے ہیں جس سے کہ آپ کے مختلف چوک جو ہیں ان کو سنوارا جا رہا ہے, ان میں ان کی شکل کو بہتر کیا جا رہا ہے, جس میں ایس ایس پی چوک ہے, جس میں آپ کا یہ ہے ایم ڈی اے چوک ہے, جس میں آپ کا
یہ سہو چوک ہے, ماڈل ٹاؤن چوک ہے, گلگشت ایم عالم روڈ کا چوک ہے. اسی طرح جو آپ نے دیکھا کہ گیٹ ویز, انٹری اور ایگزٹ گیٹ ویز ملتان کے بن چکے ہیں, اور ان کی جو بس اسٹینڈ ہے وہاں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو کام آغاز دکھائی دے گا کہ وہاں سال ہا سال سے صفائی نہیں ہوئی تھی, گند کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھایا گیا ہے. وہاں جو پبلک کے واش رومز تھے, ٹوائلٹس تھے, ناکارہ تھے, استعمال کے قابل نہیں تھے, ان کو بحال کیا جا رہا ہے, اور ویگن سٹینڈز کو امپروو کیا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جس سے عام آدمی جو ہے جس سے مستفید ہوتا ہے. اسی طرح پارکس جو ہیں, مختلف پارکس کی ریہیبلیٹیشن کے کام کا آغاز ہوا ہے. ہمارا جو پی ایچ اے ہے انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے, اور اس کا بھی انہوں نے ہم سے بریفنگ دی ہے. اسی طرح آپ کا بھلا ہو, کچھ ویلفیئر پروجیکٹس ہیں جس پر انہوں نے ذکر کیا, جن کو کہ بہتر کیا جا رہا ہے. نشتر ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا کہ وہاں عام وارڈ جو ہیں وہاں ایگزامن کیا گیا کہ ان کے جو ٹوائلٹ فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ناکارہ تھی کہ جو مریض بیچارے وہ اور جو ان کے عزیز و اقارب ہیں وہ استعمال کے قابل نہیں تھے. اس کے لیے ایک پورا اب پروجیکٹ مکمل کر لیا گیا ہے. اس کی مینٹیننس کے لیے اس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا, اور اس سے کل وارڈز میں 791 ٹوائلٹس ہیں جو ناگفتہ بے حالت میں تھے, ان کی بحالی کے کام کا آغاز کیا ہے, اور 8.5 کروڑ روپیہ ان کو رینوویشن ریہیبلیٹیشن کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو عام شہری ہے اس کو فائدہ ہوگا. اسی طرح آپ کے واٹر فلٹریشن پلانٹس, ملتان میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کئی لگے ہوئے تھے, خرچ ہو گیا, ناکارہ پڑے تھے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ملتان کے مختلف مخیر حضرات سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ ان کو چالو کر دیں, اور فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ ہے, اور آپ اس پہ مدد کریں. اور یہ 29 واٹر فلٹر پلانٹس ہیں جو بن چکے تھے, خرچ ہو چکا تھا, ان کا کوئی وارث نہیں تھا, کوئی اس کو اون نہیں کر رہا تھا. اب انشاءاللہ تھرو دس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کانسیپٹ جو ہے ان کو بحال کیا جائے گا. اسی طرح آپ حسینہ گائی سے پوری طرح واقف ہیں, وہاں 2 سنیماز تھے, اب ناکارہ ہو گئے, سرکاری زمین پہ بنے ہوئے تھے. ایک تھا کراؤن سنیما اور دوسرا تھا محفل سنیما. اب کراؤن سنیما کی 6 کنال زمین ہے. آپ وہاں جب جاتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ حسینہ گائی میں ٹریفک کا جو رش ہوتا ہے, اور وہ سارا اندرون شہر کا بازار ہے, کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں, تو اس کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ اس جگہ کو, سرکاری جگہ کو ایک کار جو ہے نا پارکنگ پلازا میں کنورٹ کر دیا جائے, تاکہ جو لوگ آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے ان کو بھی آسانی ہو جائے, اور جو عام شہری ہے جس کو ٹریفک کی دقتیں ہوتی تھی ان کو دقت بھی نہ ہو. اور اسی طرح جو محفل سنیما کی زمین ہے اس کو ایکوائر کیا جا رہا ہے, سرکاری زمین, اور وہاں پروگرام ہے سیلانی ویلفیئر کے ساتھ وہاں ایک دسترخوان کا بندوبست کیا جائے, اور وہاں تقریباً 400-450 لوگوں کے لیے روزانہ ایک وقت کا مفت کھانا جو مستحق ہیں ان کو وہاں دستیاب کیا جائے. یہ اس شہر کی گنجان آبادی کے غریب لوگوں کی اس میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح دیوار احساس ہے, اور مختلف پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں کام کیا جا رہا ہے. قلعہ پہ جو آپ کا قلعہ کونا قاسم باغ میں انشاءاللہ پلان کیا گیا ہے کہ جو دکانیں ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے گا, اور وہاں باقاعدہ ایک خوبصورت پارک کے ساتھ ساتھ فوڈ سٹریٹ جو ہے وہ بھی قائم کی جائے گی, اور اس پر بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے. سالڈ ویسٹ اور جو واسا کے ایشوز ہیں یہ درینہ ایشوز ہیں. آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی
کہ پہلے ملتان میں صرف 36 اسٹوڈنٹ کونسلیں ایسی تھی جو واسا کی ذمہ داری میں آتی تھیں. اب ان کی تعداد بڑھا دی گئی اور وہ 68 کے قریب ہو گئی, لیکن وہاں عملہ ناکافی تھا. 2011 کے بعد کوئی نئی بھرتی نہیں کی گئی. فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1000 نیا سور پرسن جو ہے, سور مین جس کو آپ کہتے ہیں, ان کو ریکروٹ کیا جائے گا تاکہ جہاں عملہ نہیں ہے وہاں ان یونین کونسلوں کو عملہ دیا جائے, وہاں صفائی کے لیے سٹاف دیا جائے. اور کاغذوں پر ڈپٹی کمشنر صاحب سے گزارش کی گئی ہے کہ کاغذوں پر جو لوگ تنخواہ لے رہے ہیں وہ تقریباً 1700 کے قریب ہیں. دیکھنا یہ ہے حقیقت میں کتنے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو گوسٹس ہیں, کاغذی ہیں, تنخواہیں کوئی لے رہا ہے جی اور کاغذوں پہ کچھ شو ہو رہا ہے. تو اس کو بھی بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انشاءاللہ انہوں نے ان لوگوں کو بے نقاب بھی کرنا ہے. 1000 نیا بھرتی کریں گے اور یہ جو آگے پیچھے لوگ ہو رہے تھے دائیں بائیں ان کو بے نقاب کرنا ہے. یہ ان کو, کیونکہ اب وہ اس سالڈ ویسٹ کی ذمہ داری ان کے پاس ہے تو ان کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اس کو وہ دیکھیں. اسی طرح شہر کی صفائی کے لیے, سیوریج کے نظام کے لیے اور شہر کی صفائی کے لیے جو مشینری کی کمی تھی اس کے لیے 85 کروڑ روپے کی خطیر رقم اب جو ہے اس کے لیے وقف کر دی گئی ہے اور انشاءاللہ 85 کروڑ روپے سے یہ جو نئی مشینری اور چیزیں خرید کی جائیں گی اس سے شہر کی صفائی ستھرائی میں بھی آسانی اور بہتری پیدا ہوگی. یہ چند آج گزارشات تھیں جو آج کی ہماری ڈی سی سی کی میٹنگ میں طے پائیں. میں نے وہاں بھی شکریہ ادا کیا ہے اور میں یہاں میڈیا کے سامنے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ملتان کے تمام پارلیمنٹیرینز کا, جس میں ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آج پورے پنجاب میں ضلع ملتان کی ڈی سی سی کی مثال دی جا رہی ہے. میٹنگز میں سنجیدگی, باقاعدگی, فالو اپ کا اب امپیکٹ آنا شروع ہو رہا ہے. یہ ممکن نہیں تھا اگر ملتان کے جو منتخب ممبران پارلیمنٹ ہیں مصروفیات کے باوجود وہ اپنا وقت نہ دیں اور اس پہ ٹائم صرف نہ کریں تو ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ وہ ہو رہا ہے, اس پہ مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ تشریف فرما ہیں, if you want to add something. جی ملک صاحب بھی ایڈ کرنا چاہیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ ایڈ کرنا چاہیں اور پھر آپ کے سوال. میں سب سے پہلے تو ایک خوشخبری ہے اور جس کا کریڈٹ بلا شک و شبہ ڈی سی سی کو ہے. جس طرح مخدوم صاحب نے فرمایا کہ ان کی چیئرمین شپ میں ڈی سی سی جو کمیٹی ہے پنجاب کی سب سے ایکٹیو اور فعال کمیٹی ہے. تو ایک پروجیکٹ ہے آپ سب کا اس سے تعلق ہے ایم ڈی اے چوک سے لودھی کالونی اور اس کے بعد ناردرن بائی پاس تک. کل اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے. جائز صاحب آپ اور بہت سارے صحافی روزانہ اسی روڈ سے آتے ہیں اور جاتے ہیں, آپ سب کو رئیس صاحب دشواری ہے تو اس کی کریڈٹ بھی شاہ محمود صاحب کو ڈی سی سی کو جاتا ہے. میرے حلقے کی اسکیم تھی 3 ماہ سے, آپ جانتے ہیں اس کے لیے بڑی محنت کر رہا تھا. عثمان بزدار صاحب سی ایم صاحب نے بھی خصوصی طور پہ فوکس کیا. تو یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے. جس طرح آج بہت ساری اچیومنٹ جو شہر کی اور ضلع کی تحریک انصاف کی حکومت آپ کے لیے کر رہی ہے اس میں ایک یہ اچیومنٹ بھی بڑی ہے کہ شہر کی ایک بڑی سڑک کو ہم توسیع کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کا ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. ایک سن لینا ڈاکٹر صاحب کی بات سن لیں پھر سوال کر لیجیے. ڈاکٹر صاحبہ جی. السلام علیکم. پہلے تو میں مخدوم صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ڈی سی سی میں مدعو کیا. میں دو روزہ دورے پہ ہوں. ملتان اور خانے وال کا احساس پروگرام کا اب جو سروے ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے جو 16 پروگرامز ہیں ان کا اس ریجن کی ریویو کے لیے میں یہ 2 دن یہاں گزاروں گی. 2 چیزیں میں میڈیا کے توسط سے لوگوں کو پہنچانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارا پورٹل ہے ehsastracking.pas.gov.pk. جو بھی اس کو اس وقت ٹی وی پہ دکھا رہا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ehsastracking.pas.gov.pk کا URL آپ پلیز دکھائیے.
یہ ہمارا وہ پورٹل ہے جہاں آپ شناختی کارڈ نمبر ڈال کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ احساس کفالت اور احساس بچوں کے تعلیمی وظائف کے لیے خاندان اہل ہیں یا نہیں. ایک تو یہ دوسری بات احساس راشن سے متعلق ہے. احساس راشن پروگرام جو ہے اس میں 2 قسم کی رجسٹریشنز اس وقت جاری ہیں. ایک رجسٹریشن ان خاندانوں کے لیے جو اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. یہ 2 کروڑ خاندانوں کے لیے ماہانہ 1000 روپے کی کریانہ رعایت کا پروگرام ہے، جس میں 22 روپے، جیسے کہ مختوم صاحب نے فرمایا، 22 روپے کلو آٹے کے اوپر، 105 روپے پکانے کے تیل یا گھی کے اوپر، اور 55 روپے فی کلو دالوں کے اوپر رعایت دی جائے گی. اگر کوئی خاندان اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو وہ 8171 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر اس موبائل فون سے بھیجے جس پر اس کی سم رجسٹر ہو. اور اگر کوئی کریانہ مالکان اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ asasration.pas.gov.pk پر اپنی درخواست ڈالیں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رجوع کریں، اور یا وہ نیشنل بینک کی قریبی شاخ سے رجوع کریں. احساس راشن پروگرام جو ہے یہ وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ لایا جا رہا ہے. امپورٹڈ مہنگائی کے تناظر میں یہ پروگرام لایا جا رہا ہے. اس پر بہت تیزی سے عمل ہوا ہے، اور یہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ اور کریانہ دکانوں پہ دونوں پر اس کا نفاذ ہوگا. ایک اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام سے یہ سبسڈی دی گئی، ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی. تو یہ 2 چیزیں میں آپ تھینک یو فار دی بہت سے اپرچونٹی. خاندان ایسے ہیں اب تک جن کے پاس ابھی بھی شناختی کارڈ نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ مستحق ہیں. کیا نادرا کو اس بات کے لیے متحرک کیا جائے گا کہ وہ فوری طور پہ ان مستحق خاندانوں کے شناختی کارڈ بنوائیں تاکہ وہ کم از کم راشن والی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اور آپ نے جیسے کہ دیکھا احساس پروگرام میں جو تمام جو لوگوں کے لیے جو بینیفٹس ہوتے ہیں 16 پروگرامز میں، وہ سب ڈیجیٹل نظام کے ذریعے ہوتے ہیں. شناختی کارڈ اس کے لیے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ شناختی کارڈ کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، سروے ڈیٹا سے بھی دیکھتے ہیں، اور باقی دوسرے قوائف کے ساتھ بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے. کسی کے پاس گاڑی تو نہیں ہے، کوئی ٹیکس دہندہ تو نہیں ہے، کوئی بیرون ملک سفر تو نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا 2019 دسمبر میں ہم نے 8,50,000 لوگ اسی طرح سے سماجی تحفظ کی لسٹوں سے نکالے تھے. گزشتہ ادوار میں بدقسمتی سے یہ ایک روایت پڑ چکی تھی کہ جو سماجی تحفظ کے پروگرام تھے ان کو کرپشن کے لیے، اقربا پرپری کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو احساس جو ہے وہ انہی بنیادی اصولوں پر ہم نے بنایا ہے کہ شفافیت ہو، میرٹ کا بول بالا ہو، قواعد و ضوابط کا اطلاق ہو، ہیومن ڈسکریشن کوئی نہ ہو، ایک منظم، شفاف، غیر جانبدارانہ انداز سے ہیومن ڈسکریشن کے بغیر ڈیجیٹل نظام سے تمام پروگرامز کی ڈپلائمنٹ ہو. تو اس لیے شناختی کارڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور نادرا پوری طرح متحرک ہے کہ ایسے خاندانوں کے لیے جن کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو وہ شناختی کارڈ ضرور بنائیں. اور آپ کا سوال اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ جو جتنا پسماندہ ہوتا ہے، جو جتنا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، جتنا غریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا حکومتی وسائل تک رسائی بھی کم ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے. تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے سوال کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ کہ جو اساس پروگرام کے تحت خواتین کو کفالت دی جاتی ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے نا رویہ بڑا مطلب ناروا قسم کا ہوتا ہے. لائن لگائی ہوئی ہوتی ہے، کھڑکیاں توڑ دی ہوتی ہیں خواتین، اور انہیں دھکے دے کے نا وہاں سے نکالا جا رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ انہیں پیسے جو ہے نا بآسانی مل سکیں. جی، احساس کفالت اور احساس بچوں کی تعلیمی وظائف اور احساس ایمرجنسی کیش میں اس وقت پاکستان کی تقریباً 40% آبادی ان پروگراموں میں شامل ہے. اور جب اتنے بڑے پیمانے پہ ایک پروگرام چلتا ہے تو جہاں پہ اچھی خوش اسلوبی سے ادائیگیاں ہوتی ہیں، وہاں کچھ ایسے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کا آپ بالکل ٹھیک ذکر کر رہی ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے پیمنٹ سسٹم کا جو طریقہ کار ہے وہ اگلے مالی سال میں بدل دیں گے، تو اور اس میں انشاءاللہ لوگوں کو کافی سہولت ہوگی کہ وہ بہت ملٹیپل جگہوں سے پیسے لے سکیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو پرابلم ہے یہ بھی اس کا جلدی ادراک ہو جائے گا. مختوم صاحب، جیسے کہ پاکستان میں
افغانستان کا جو کرائسس تھا طالبان نے ٹیک اوور کیا تو پوری دنیا ان کو تسلیم نہیں کر رہی, لیکن وہاں کے جو عوام کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کی اسٹرگل, پرائم منسٹر کی اسٹرگل, کہ ان کے لیے راشن, ادویات اور ان کے یہ کھانے مخدوم صاحب, یہ انٹرنیشنل معاملات کو ایک ملتان کے حوالے سے بات ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ چوکوں کو سجایا جا رہا ہے, اس میں بہت خوبصورت کلمہ طیبہ لکھا جا رہا ہے, لیکن اگر تجویز ہے ہماری کہ اگر کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی لکھ دیا جائے تو اس کی خوبصورتی میں اور برکت میں اضافہ ہوگا. اچھی بات, یہ تجویز ہے ہماری. اچھی بات. اسی کے ساتھ آپ نے ایک بات کی کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں جو ہے 50% جو ہے وہ فنڈ خرچ ہو چکا. بات کریں گے ڈویژن کی, میں بات کر رہا ہوں ضلع کی. میں ضلع کی, کمشنر دیکھتا ہے ڈویژن کو, ڈویژن میں مختلف اضلاع ہیں, ہو سکتا ہے کسی ضلع میں آگے ہو کسی میں پیچھے ہو. میں ملتان ضلع کی بات کر رہا ہوں, اس کی معلومات آپ نے لینی ہے تو ڈپٹی کمشنر کو آپ کو مصدقہ فگر مل جائے گا. وہ ابھی میں سن کے آ رہا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نمبر ایک, آپ کے سوال کا جواب, بھائی اس کا جواب تو دینے دینا, ایک سوال کا جواب تو دے دے یار, میں سن لیا نا, آپ جواب تو لے لو میرے بھائی. افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے وہاں کے ہیومینیٹیرین کرائسس کو دور کرنے کے لیے اور اکنامک کلیپس سے افغان لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف فورمز پر آواز اٹھائی. اقوام متحدہ کے فورم پر وزیر اعظم نے آواز اٹھائی, میں نے مختلف وزراء خارجہ سے بات کی, اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے 19 دسمبر کو 41 سال بعد OIC کا ہنگامی ایکسٹرا آرڈنری اجلاس کیا, جس میں کہ OIC کے وزراء خارجہ کو مدعو کیا گیا. 30 کے لگ بھگ وزراء خارجہ اس میں آئے, جس میں فورن منسٹرز بھی تھے اور ڈپٹی فورن منسٹرز بھی تھے مختلف ممالک کے, جس میں P5 کنٹریز ہیں, یورپین یونین ہے, اور ممالک ہیں جرمنی, کینیڈا, آسٹریلیا, امپورٹنٹ کنٹریز. ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز آن افغانستان بھی آئے. مقصد کیا تھا کہ افغان عوام کو, بچیوں کو, خواتین کو محفوظ کیا جائے. ان کی جو اس وقت جو غلت کے اپنا جو غذا کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے, اور سردی کے عالم میں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک اسپیشل OIC اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے تحت ایک ٹرسٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک اسپیشل انوائے آف دی OIC ڈیڈیکیٹڈ ٹو افغانستان, اس کو نامزد کرنے میں کامیاب ہو گئے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ جو کہ نہیں تھی اس کو مبذول کرانے میں کامیاب ہو گئے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس اجلاس کے بعد سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا, جس میں ایک متفقہ قرارداد جو امریکہ نے موو کی, سب نے تائید کی, اس کو پاس کروانے میں کامیابی ہوئی. اور اس میں کیا ہے کہ جو سینکشنز کی قدغن لگی ہوئی تھی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے, اس میں نرمی کا اعلان کیا گیا, اور اب وہاں جو چیزیں ہیں وہ پہنچنی شروع ہو جائیں گی. پاکستان نے جو اناؤنس کیا تھا اس کی پہلی کھیپ وہاں پہنچ چکی ہے. اب سوال کا دوسرا حصہ, آپ نے بارڈر سے بات کی ہے. دیکھیے, جو بارڈر کو فینس کیا جا رہا ہے افغانستان کے پاکستان کے بارڈر کو, اس پہ تقریباً 94-95% کام مکمل ہو چکا ہے. 2017 سے شروع ہوا اور اب جو 95% کام ہو چکا ہے. مشکلات آئی ہیں, رکاوٹیں آئی ہیں, شہادتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے یہ کام کیا ہے دونوں ملکوں کے مفاد میں, تاکہ تجارت ریگولیٹ ہو سکے, تاکہ جو ایسے عناصر ہیں جو ہماری سرزمین یا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال کریں ان کو موقع نہ مل سکے, اور آمد و رفت میں ایک ریگولیشن ہو, ویزا کے ذریعے لوگ آئیں, اور ہم اس کو اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ٹریڈ میں سہولت آئے. کچھ ایسے واقعات ہوئے جو ہم نے افغان اتھارٹیز سے ٹیک اپ کیے ہیں, ہماری بات چیت چل رہی ہے, ان کا ایک بڑا مثبت جواب بھی آ چکا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سفارتی ذرائع کے ذریعے, گفت و شنید کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیں گے. مت بھولیے کہ اسپوائلرز موجود ہیں,
وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو اس وقت مثالی ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں. وہ رخنہ اندازی ڈالتے ہیں, ڈالتے رہیں گے, لیکن انشاءاللہ ان کے عزائم کو ہم خاک پہ ملائیں گے. ہم نے جتنے نیبرز ہیں افغانستان ان کو بھی یکجا کیا ہے, اور ایک نیا پلیٹ فارم ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور وہ ہے دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان. اس کی ایک میٹنگ اسلام آباد میں ہو چکی ہے, اس کی دوسری میٹنگ تہران میں ہو چکی ہے, اور اس کی تیسری میٹنگ انشاءاللہ فروری میں چین میں ہوگی. تو ہماری پیش رفت افغانستان کے بارے میں بڑی مناسب ہے. اب کسی اور کو جواب. دیکھیں بات سنیے بھائی جان, جس کا جہاز ہے جس طرف رخ کرنا ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتا ہے. میرے پاس تو جہاز ہے نہیں کہ میں رخ موڑوں. جی سر. پی ٹی آئی کا ایک ہی کپتان ہے, اور آپ کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے, اس کا نام عمران خان ہے. ٹھیک ہے. مارچ میں آپ سر یہ مارچ میں OIC کی میٹنگ آپ نے کال کی ہے, یہ وزارت خارجہ کی, اس میں کیا انڈیا کو بھی ایسے ڈیلیگیٹ انوائٹ کریں گے؟ ماشاءاللہ. اس سوال کا جواب میں کہوں گا ماشاءاللہ. جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو ظلم برپا کر رہے ہیں, کیا آپ چاہیں گے ان کو انوائٹ کرنا؟ سوچئے نا. جو پاکستان کو اندر یہاں انسرجنسی کو ہوا دینا چاہتے ہیں, جو بلوچستان کے اندر جو کیفیت ان نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے ہے, تو آپ ذرا سوچ لیجئے. ہاں 27 تاریخ دی ہے, بلاول نے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ایک تو جنرل مانیٹرنگ ہے, کیونکہ 16 پروگرامز ہیں, کمپلیکیٹڈ ہیں, ہر یو سی تک ہماری آپریشنز ہیں. ہم کیسے پروگرام کو مانیٹر کرتے ہیں, اس کی کیا ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں, وہ تو ایک سپریٹ سوال ہے. مگر کیونکہ آپ سائبر کرائم مانیٹرنگ کی بات کر رہی ہیں, تو اس میں ہماری پی ٹی اے کے ساتھ, پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی, اور ایف آئی اے کے ساتھ بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. جہاں بھی پیسوں کی ترسیل کا نظام ہوتا ہے, چاہے وہ اساس پروگرام ہو, کوئی اور پروونشل پروگرامز ہوں, یا بینکوں کے نظام ہوں, وہاں پہ کانسٹنٹلی سائبر اٹیکس ہوتے ہیں, اور یہ بدعنوان عناصر بہت زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک, اور ہم نے کئی سیورل پرانگڈ اس کی ایک اسٹریٹجی ہے. پہلے تو یہ کہ جو بھی ہم فیک ایپس پکڑتے ہیں, فیک موبائل نمبرز پکڑتے ہیں, فیک یو آر ایلز پکڑتے ہیں, وہ ہم پی ٹی اے کو رپورٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا ایک آن لائن انٹرفیس ہے, وہ اس کو جانچ پڑتال کے بعد ان کو بلاک کرتے ہیں. موبائل نمبرز ہیں, فیک واٹس ایپ نمبرز ہیں, وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں, وہ بلاک کرتے ہیں. اس کے بعد حکومتی نظام ہے. پبلک پریس کانفرنس میں بتانا مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم سائبر کرائم کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اس میں بہت سی ایجنسیز ہوتی ہیں, اور بہت سی ایجنسیز مل کے کام کرتے ہیں. گینگز ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہم ریڈز کرتے ہیں, ان کی لوکیشن متعین کرتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں. ایک جو چیز ہمیں جس میں بہت ویکنس نظر آ رہی ہے, وہ پیکا ایکٹ میں, جو پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, اس میں اس کے کچھ جو کوونانٹس ہیں, شکیں ہیں, ان میں کمزوری ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو جب جیل بھیجتے ہیں تو وہ ضمانت کر کے باہر نکل آتے ہیں. تو ہم نے ایک منسٹری آف آئی ٹی کو ایک سمری بھی بھجوائی ہوئی ہے کہ ہم جو نظام چلاتے ہیں, جو الیکٹرانک پیمنٹس کرتے ہیں, اس میں شفافیت کے لیے اور ایسے لوگوں کو اگزامپل بنانے کے لیے کچھ قانون کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری جو تجاویز ہیں وہ اس وقت بھی زیر غور ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی. اس کے علاوہ جو انگلش کا کانٹینٹ ہے وہ تو بلاک کرنے کے لیے کافی نظام ہے, مگر انگلش کے جو اردو کے میسیجز ہیں ان کو بلاک کروانے کے لیے ایک اور نظام ہوتا ہے, تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو پہلے سے خاصی کمی ہوئی ہے, مگر یہ ایک آن گوئنگ سفر ہے, اور یہ خالی اساس پروگرام ہی اس کا وکٹم نہیں ہے. یہ تمام بینکنگ کا نظام, تمام جہاں بھی پیمنٹس ہوتی ہیں, الیکٹرانک ریسورسز کی موبلائزیشن ہوتی ہے,
पूरी दुनिया में वो इसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और हमने अपने साइबर क्राइम यूनिट, अपनी सिस्टम्स, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। आपने अभी पिछले 3 दिन पहले ही देखा होगा कि हमने प्रेस रिलीज़ भी इशू की थी कि अब DGFIA और मैं हर हफ्ते मंडे को एक मीटिंग चेयर किया करेंगे ताकि जो भी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं उस पर जल्दी से जल्दी अमल दरामद हो और कॉन्क्रीटली अमल दरामद हो। मगर दोबारा मैं कहना चाहती हूँ कि जो कानून में जो इश्यूज़ हैं, कानून में जो लूप होल्स हैं, उनको एड्रेस करने में हमें बाकी कोलीग्स की पूरी तरह मुआवनत चाहिए होगी। थैंक यू जी। जी सेक्टर 2 पे काम आपके सामने है, काम शुरू है और तेज़ी से शुरू है और हमारी ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो और उस पर पूरी तवज्जो दी जा रही है। मुल्तान जी इस साल फर्स्ट फेज़ इंशाल्लाह उसका है, शुरू है। आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट 2 में भी काम शुरू हो चुका है। आपने देखा कि शाह रुकन आलम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में भी काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा मुल्तान के आवाम को पहुँचेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी।